بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازدواجی زندگی سے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری عورتیں مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں پہ ازا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد کوفت، بے آرامی، الجھن اور تکلیف ہے، اور اس سے ایک اور معنی ناپاکی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاوندوں سے، مردوں سے یہ کہا ہے کہ جب تمہاری عورتیں حالت حیض میں ہوتی ہیں تو تم ان کے قریب نہ جاؤ اس وقت تک جب تک یہ سلسلہ رک نہیں جاتا، یعنی یہ دن پورے نہیں ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ نہا لیتی ہیں تو پھر تم ان کے پاس، ان کے قریب جاؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اور جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 223 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں سے یہ کہا ہے کہ تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ جب کھیتی کا لفظ انسان کے ذہن میں آتا ہے تو خود بخود اس سے پیداوار جڑی ہوتی ہے، یعنی ایک کسان اپنے کھیت میں، اپنی فصل میں جہاں سے چاہے وہ آئے، لیکن اس کا مقصود نتیجہ خیزی اور پیداوار ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی 223 آیت میں آگے جا کر یہ فرمایا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آگے بھیجو۔ اب کیا بھیجنا ہے؟ یعنی واضح بات ہے کہ اس تعلق زوجیت میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس اولاد کی اس طرح تربیت اور تعلیم کرو کہ وہ تمہارے لیے دنیا میں اور آخرت میں اجر اور ثواب کا اور زاد راہ کا باعث بنے۔ اب یہاں پہ واضح بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کھیتی فرمایا، یعنی تفریح گاہ نہیں فرمایا، جب کھیتی فرمایا تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ فقط مرد اور عورت کا، میاں بیوی کا تعلق فقط وہی جائز ہے کہ جہاں انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کی قوم برباد کی گئی، ان پر عذاب اترا، تو عذاب اترنے کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ ہم جنس پرستی کا شکار ہو گئے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنسی بھوک اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو جائز راستہ اور جائز طریقہ بتایا، انہوں نے اس جائز طریقے کو چھوڑ کر ناجائز طریقہ اختیار کیا۔ اسی طرح میاں بیوی کا تعلق، حق زوجیت ادا کرنا اور انسان کی جنسی اور فطری بھوک کو مٹانا، جو راستہ بتایا گیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ جائز نہیں ہے۔ اس پہ بات کرنا، بحث کرنا یا اس کے جواز کے راستے تلاش کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شراب پہ، زنا پہ، اکل مال یتیم پہ یا فواحش کو جائز قرار دینے کی کوشش کرنا۔ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ادیان عالم اس بات پر دلیل ہیں، اور اس کے علاوہ وہ معاشرے، وہ سماج کہ جو اخلاقیات، اقدار اور ویلیوز پر قائم ہوتے ہیں، ان معاشروں میں ہمیشہ اس سے نفرت کی گئی اور اس سے دوری اختیار کی گئی۔ اسی مسئلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 222 اور 223 دونوں آیتوں میں ملا کر واضح کر دیا اور بیان کر دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ فکر، پاکیزہ ارادہ اور نیت اور پاکیزہ زندگی گزارنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔